پچھلے آدھے گھنٹے میں کوئی 50 بار اس کے موبائل پر کال آ چکی تھی۔ پہلے تو اس کال کو کاٹتا رہا اور پھر موبائل سائلنٹ کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ وہ اس وقت ہوٹل کے کمرے میں بیٹھا اپنے ہاتھ میں مشروب لیے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرتا خمار آلود نظروں سے اپنے پہلو میں بیٹھی اس حسینہ کو دیکھ رہا تھا جس نے شارٹ فراک اور جینز پہن رکھی تھی۔ سلیو لیس فراک میں اس کے دودیا بازو اسے مزید نشے سے سرشار کر رہے تھے۔ وہ اپنی انگلیاں اس کے بازوؤں پر سہلانے لگا تو وہ ہنس کر اس کا ہاتھ جھٹکنے لگی، کہنے لگی کہ وکی پلیز یار ایسے نہ کرو، مجھے شرم آتی ہے، تم اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں کیوں نہیں رکھتے؟ وہ مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگی تو وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر اس کے گالوں کو پکڑ چکا تھا۔ اسے گال سے پکڑ کر اپنے قریب کرتے ہوئے مدھم سی آواز میں کہنے لگا، تم جیسی حسینہ جب کسی نوجوان کے پہلو میں بیٹھی ہو تو بھلا وہ خود پر کنٹرول کیسے کرے گا؟ تم نہیں جانتی میں اپنے خیالوں میں تمہارے ساتھ کیا کچھ کرنے کو سوچ چکا ہوں۔ قسم سے اگر تم بھی مجھے اجازت دے دو تو میں تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کر گزروں، اس کے بعد تم میرے اندر کھوسی ہی جاؤ۔ اس بات پر وہ اپنے بالوں کو جھٹک کر ایک کندھے سے دوسرے کندھوں پر گرا دی، اپنی انگلی اپنے بالوں میں پھیرتے ہوئے دل فریب مسکراہٹ سجا کر کہنے لگی کہ اچھا ایسا بھی کیا کرو کہ تم میرے ساتھ میں تو تمہیں تمہاری حدود پار کرنے نہیں دوں گی۔ آج سمجھ آئی ہے، میں کچھ دیر تمہارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے آیا ہوں، نہ کہ وہ سب کچھ کرنے کے لیے۔ یہ سن کر اس کا منہ بگڑا تھا۔ جلدی سے ایک گھونٹ میں کولڈ ڈرنک ختم کرنے کے بعد وہ گلاس کو میز پر رکھنے کے بعد کہنے لگا، یار ہر بار تمہیں یوں منانا پڑتا ہے جیسے پہلی مرتبہ۔ کہو اس سے پہلے کتنی مرتبہ ہم دونوں یہاں پر آ چکے ہیں، اسی کمرے میں۔ ہمیشہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ قربت کے لمحات گزارے ہیں، مگر ہر بار تم یوں ہی ضد کرتی ہو جیسے آج ہی مجھ پر اپنا آپ مارنے لگی ہو۔ وکی اسے کندھے سے پکڑ کر کہتا ہوا اس کے مزید قریب ہو کر بیٹھا تو وہ بھی ہنسنے لگی، ہنس کر کہنے لگی کہ تم جانتے نہیں ہو مجھے کتنا سرور ملتا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے جب تم جیسا شخص بار بار مجھے پانے کی خاطر میری منتیں کرتا ہے، میرے ترلے کرتا ہے۔ یقین مانو وہ عورتیں خود کو خوش نصیب محسوس کرتی ہیں جن کی خاطر مرد اس قدر پاگل ہو جاتے ہیں۔ موبائل سائلنٹ پر تھا لیکن سامنے ٹیبل پر پڑا تھا۔ ایک مرتبہ پھر جب اس کی سکرین جگمگائی اور سکرین پر نیلم کا نام جگمگایا تو اسے الجھن محسوس ہونے لگی۔ کہنے لگی تم کال اٹھا کیوں نہیں لیتے؟ بار بار کالز آ رہی ہیں، دیکھو ایسے ڈسٹربنس ہوتی ہے، میں پھر اپنے آپ کو تمہارے لیے تیار نہیں کر پاتی، میرا فوکس ہٹ جاتا ہے۔ پلیز تم پہلے اپنے مسائل سلجھاؤ۔ کون ہے یہ نیلم جو تمہیں بار بار کالز کر رہی ہے؟ اس مرتبہ تو اسے بھی بہت غصہ آیا تھا۔ فون اٹھا کر کان سے لگائے اور اگلے ہی پل چلا کر بولا کہ کیا مصیبت ہے، کیا موت کا فرشتہ دیکھ لیا؟ بار بار کالز کیوں کر رہی ہو؟ یار میں ایک ضروری میٹنگ میں بیزی ہوں، 2-3 گھنٹوں سے پہلے فارغ نہیں ہونے والا، سمجھ نہیں آتی؟ صبح بتا کر تو آیا تھا، آج میری ایک خاص کلائنٹ کے ساتھ بہت ہی ضروری میٹنگ ہے۔ ادھر وہ فون کو چلا رہا تھا لیکن جہاں وہ نیشا کو دیکھ کر اس کے مزید قریب ہو چکا تھا، دوسری جانب فون پر ہچکیاں بن چکی تھیں۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ پلیز جلدی آئیے، میں کب سے آپ کو کالز کر رہی ہوں، میرے بابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، پلیز ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں، بابا بے ہوش ہو گئے ہیں، پلیز وکاس جلدی کریں۔ نیلم کی روتی ہوئی آواز سن کر وکاس کے چہرے پر بھی سنجیدگی سی آئی تھی۔ کہنے لگا کیا ہوا ہے انکل کو؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ پتہ نہیں وہ اچانک سے بے ہوش ہو گئے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں، یہاں پر تو کوئی گاڑی بھی نہیں ہے، پلیز آپ جلدی آ جائیے، ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اس کو فون میں پیچھے سے بھی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ نیلم کافی پریشان دکھائی دے رہی تھی مگر وکاس کو تو جیسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کہنے لگا
بے ہوشی طاری ہو گئی ہوگی، کولیسٹرول لیول بڑھ گیا ہوگا۔ ابھی کل ہی تو میں نے ان کو انکل منور کے بیٹے کے ولیمے پر دیکھا تھا، بریانی قورمہ کھایا ہوگا۔ ویسے تو ان کو کھانے کو گھر میں ملتا جو نہیں ہے، اب کر لی بدہضمی تو یہی ہونا تھا۔ میں تو میٹنگ میں بزی ہوں، 2-3 گھنٹے سے پہلے نہیں آنے والا، پھر بھی دیکھتا ہوں ڈرائیور کو بھیج دیتا ہوں۔ نیلم روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ ہیلو وکاس، فون بند مت کرنا پلیز، آپ خود آ جائیے، میرے باپ کی جان سے بڑھ کر آخر آپ کے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن تب تک وکاس کال کاٹ چکا تھا۔ فون سے باہر آتی رونے کی آوازیں تو نشا بھی سن چکی تھی۔ کہنے لگی کہ کیا ہو گیا؟ نیلم، آئی تھنک یہ تمہاری بیوی ہے نا؟ وہ رو رہی ہے۔ اگر انکل کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو تم جاؤ، اس وقت تمہاری انہیں ضرورت ہو سکتی ہے، ہم پھر کبھی مل لیں گے۔ نشا بھی آخر کو ایک عورت تھی، اپنے سینے میں حساس دل رکھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک شادی شدہ مرد کے ساتھ تعلقات قائم کرتی آئی ہے، لیکن پھر بھی اس کے باپ کی خراب طبیعت کا سن کر اسے بھی بے چینی سی ہونے لگی تھی۔ مگر وکاس کو ان سب کی پرواہ کہاں تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ کی طرف لے جانے لگا، کہنے لگا کہ تم کن معاملات میں پڑی ہو، ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکالو۔ مجھے بس تمہارے ساتھ وقت گزارنا، جو سکون تمہارے ساتھ ہے وہ سکون تو مجھے اس نیلم کے ساتھ بھی نہیں ملتا۔ ہر وقت کچن میں گھستی رہتی ہے، اپنا تو خیال رکھنا ہی بھول گئی ہے۔ جب بھی پاس جاؤ تو عجیب، کبھی بچوں کی باتیں شروع کر دیتی ہے، کبھی گھر کے خرچوں کی۔ میرا مطلب وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ اب تم بھی پلیز اس کی طرح یہ سب کچھ مت کرو۔ اس کا موڈ خراب ہوتے دیکھ کر نشا جلدی سے اپنا موڈ بھی بدل چکی تھی، اور اس کے بعد گناہ کا کھیل ہوٹل کے اس کمرے میں شروع ہو چکا تھا۔ وکاس اپنا موبائل آف کر کے رکھ چکا تھا تاکہ کوئی اسے ان لمحات میں ڈسٹرب نہ کر سکے۔ 2-3 گھنٹوں کے بعد جب وہ فریش ہو کر باہر آیا اور موبائل آن کر کے دیکھا تو وہاں پر ان گنت مس کالز صرف نیلم کی ہی نہیں بلکہ اس کی ماں کی بھی کالز آئی ہوئی تھیں۔ اس نے نیلم کو تو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی ماں کی طرف کال کی۔ پہلی بیل پر ہی اس کی ماں کال اٹھا چکی تھی۔ کال اٹھاتے ہی وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ کیا ہوا؟ اماں خیریت تو ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ اتنی کالز؟ میں میٹنگ میں بزی تھا، اس لیے موبائل آف کر کے رکھا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنے بالوں میں کنگھی کر رہا تھا، جبکہ نشا ابھی تک یوں ہی بیڈ پر بیٹھی مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ لیکن فون پر اس کی ماں انتہائی سخت لہجے میں بولی کہ منحوس ماری، جب نیلم تمہیں کہہ رہی تھی کہ میٹنگ چھوڑ کر آ جاؤ، افتخار کی طبیعت خراب ہے تو تو کیوں نہیں آ گیا؟ آج تک تو سلمہ خاتون کبھی بہو کے حق میں بولی نہیں تھی، لیکن آج اس کی شکایت پر اس کا اتنا ساتھ کیوں دے رہی تھی؟ یہ سوچتے ہوئے جمائی لینے کے انداز میں وکاس کہنے لگا کہ اماں میں مصروف تھا، اب افتخار ماموں کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کرتا؟ اپنی میٹنگ تو نہیں چھوڑ کر آ سکتا تھا؟ آخر کو یہ بھی ضروری تھی، روز روز تھوڑی ایسی میٹنگز ہوتی ہیں۔ وہ مسکرا کر دیکھتا ہوا نشا کو ایک آنکھ دبا کر چلتا رہا تھا، لیکن جو خبر اس کی ماں نے سنائی، ہیئر برش اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا تھا۔ کہنے لگی کہ تو میٹنگز ہی اٹینڈ کرتے رہنا، اور وہاں افتخار بھائی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ رو رو کے نیلم تیرے نام لے رہی ہے کہ اس کی موت کا ذمہ دار ہی تو ہے۔ ارے سگا ماموں تھا تیرا، کوئی ستیلا تو نہیں تھا۔ اگر چلا جاتا ہسپتال لے جاتا تو ناک ہی اونچی ہو جاتی، پتہ ہوتا کہ داماد بھانجا ہاسپٹل لے کر گیا تھا۔ کم سے کم کیا پتہ آخری وقت اگر سر پہ موجود ہوتا تو کوئی زمین پلاٹ ہی تیرے نام کر دیتا۔ لیکن تو ازل کا نکما نکھٹو ہی رہا ہے، تجھے تو عقل نہیں آئے گی۔ اب جا، چھوڑ ساری میٹنگز اور اپنے سسرال پہنچ، ساری ذمہ داریاں اٹھا۔ 5 منٹ پہلے ہی ایمبولینس ہسپتال سے نکل چکی ہے، خبردار جو دیر سے پہنچا تو۔ یہ سن کر تو وکاس بھی گھبرا چکا تھا۔ نشا اس سے کہتی رہی کہ ارے کیا ہوا، رکو تو، مجھے تو فریش ہونے دو، پھر دونوں ساتھ میں چلتے۔
مجھے راستے میں ڈراپ کرتے جانا، لیکن وہ اس کے پاس آ کر اسے کندھوں سے پکڑ کر اس کے ماتھے پر لب رکھ کر کہنے لگا، یار پلیز تم خود مینیج کر لینا، میں جاتا ہوں، فکر مت کرنا، ہوٹل کا بل میں خود پے کر دوں گا، بس میرا اس وقت جانا ضروری ہے، میرے سسر کا انتقال ہو گیا اور ابھی مزید نہ جانے کتنی پریشانی مجھے ہینڈل کرنی پڑے گی۔ نشا تو حیران تھی، پہلا ہی داماد تھا جو اپنے سگے ماموں اور سسر کی وفات پر اتنا نارمل رد عمل ظاہر کر رہا تھا۔ ایمبولینس میں جس وقت افتخار صاحب کی میت باہر نکالی گئی، نیلم اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ لگی اپنی ماں سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ایک باپ ہی تو ان کا واحد سہارا تھا جو آج انہیں چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکا تھا۔ ایک دم سے پورا محلہ امڑ آیا تھا۔ ایمبولینس کے ساتھ ہی وکاس بھی پہنچ گیا، دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے کہنے لگا، ہائے میرے ماموں مر گئے، آپ تو بالکل میرے باپ جیسے تھے، جب سے آپ کا سایہ میرے سر پر تھا مجھے تو اپنے مرحوم باپ کی کمی بھی محسوس نہیں ہوئی۔ آپ جیسا ماموں قسمت والوں کو ملتا ہے، لیکن ہائے میری قسمت، میں نے آپ جیسے ماموں کو بھی کھو دیا۔ نیلم کو وکاس پہ بے تحاشا شکوے تھے۔ وکاس نے اس کے ساتھ عین موقع پر اچھا نہیں کیا تھا۔ ابھی تو شہروں سے آنے والے رشتہ داروں کو پہنچے ہوئے آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا کہ جب خود ہی مساجد میں اعلان کروا کر وکاس کہنے لگا کہ 9 بجے ماموں افتخار کا جنازہ ہے۔ یہ سن کر تو ماں بیٹیاں تڑپ اٹھی تھیں، کہنے لگیں کہ نہیں نہیں، اتنی جلدی جنازہ نہیں ہو سکتا، ہمیں تو جی بھر کر دیکھنے تو دو، دوبارہ شکل دیکھنا تو روز محشر ہی نصیب ہوگی۔ لیکن افتخار کی میت کو دیکھ کر وکاس کہنے لگا کہ ممانی جان سمجھنے کی کوشش کریں، ماموں جان بیماریوں کی زد میں آ کر مریں، اور ایسے مریضوں کو زیادہ دیر تک رکھنا نہیں چاہیے، ورنہ کچھ اونچ نیچ ہوگی تو جانتے تو ہیں خاندان والوں کو، جتنے منہ اتنی باتیں ہوں گی۔ دیکھیں تو صحیح، میت نیلی پڑتی جا رہی ہے، جیسے توبہ استغفار، پتہ نہیں انسان نے کتنے بڑے بڑے گناہ کر رکھے ہوں۔ میں اپنے ماموں کی تذلیل ہوتے ہوئے تو نہیں دیکھ سکتا۔ حبیبہ نے جب اپنے داماد کے منہ سے سنے الفاظ تو اس کا دل 2 ٹکڑے ہونے کو تھا۔ نیلم نے کھا جانے والی نظروں سے وکاس کو دیکھا، کہنے لگی، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ مگر وہ عورتیں تھیں، پہلے ہی رو رو کر ادموئی ہو چکی تھیں، آخر کیا کر سکتی تھیں؟ سب کچھ ہینڈل کرنا تو وکاس نہیں تھا۔ جس وقت نماز جنازہ کے لیے میت کو گھر سے اٹھایا جانے لگا، اسی وقت دھاڑے مارتی ہوئی سلمہ گھر میں داخل ہوئی تھی۔ روتے ہوئے آ کر جنازے پہ گر گئی، کہنے لگی، ہائے میرا بھائی مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ ارے تم جیسے بھائیوں سے تو بہنیں آباد رہتی ہیں، بڑے مان ہوتے ہیں تم جیسے بھائیوں پر، اپنی بہنوں کو اکیلا چھوڑ کر میری زندگی اجاڑ کے چلا گیا۔ میرے بھائی کاش میں تیرا منہ دیکھ سکتی، مگر کیا کروں، تیری موت کی خبر ملی تو ہسپتال پہنچ گئی، 4 ڈرپس اور انجیکشنز لگے ہیں، تب جا کر اتنی ہوش آئی کہ یہاں تک آ سکوں۔ عورتیں سلمہ کو دیکھ کر چامکھوئیاں کر رہی تھیں، صاف ظاہر تھا کہ وہ ڈرامے کر رہی۔ کبھی ایک عورت دوسرے کے کان میں کہنے لگی کہ ارے جب بھائی زندہ تھا تب بھائی کی کلیجی کو کون سی ٹھنڈک پہنچانی تھی اس نے، جو کچھ شک کرتی رہی ہے، ہم سے بھولا ہوا تھوڑی نہ ہے، گلی میں کھڑے ہو کر وہ ویلا مچایا تھا اس نے، اپنے بھائی پر ایسے ایسے الزام لگائے تھے، توبہ توبہ، ہم تو بیان بھی نہیں کر سکتے۔ جانے والا تھا جا چکا تھا اور منو مٹی تلے دفن بھی ہو گیا، مگر حبیبہ اپنی دونوں بیٹیوں نیلم اور عائشہ کو اپنے سینے سے لگا کر ایک جانب کو بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ انہیں تو اپنا مستقبل بالکل تاریک دکھائی دے رہا تھا۔ ان کا تو کوئی بیٹا بھی نہیں تھا کہ جس کا سہارا انہیں ہوتا، کہ آگے جا کر اس گھر کا مرد ہوگا، ان کی حفاظت کرے گا۔ کتنے ہی خیالات تھے جنہیں سوچ کر وہ رو رہی تھی۔ فیروزی رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا اور سفید چادر سر پر رکھی تھی۔ ایک جانب کو عورتوں کے ساتھ بیٹھی سلمہ نے جب حبیبہ کو ان کپڑوں میں دیکھا تو اگلے ہی پل محلے کی عورتوں کے ساتھ آ کر کہنے لگی کہ بھابھی تم پر اب یہ رنگ
جچتے نہیں ہیں۔ تم میرے بھائی کی بیوہ ہو چکی ہو، جاؤ جا کر کالے لباس پہن کر آؤ، آج کے بعد تمہیں میں ان رنگ برنگے کپڑوں میں نہ دیکھوں۔ پتہ نہیں میرے بھائی کی روح کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اس نے سب سے پہلے تو اپنی بھابھی کے کانوں سے سونے کی بالیاں اتروائی تھیں۔ نیلم اور عائشہ کو تو ہوش ہی نہیں تھی کہ اپنی پھپھو سے وہ بالیاں لے کر لاکر میں رکھ سکتی۔ سلمہ نے وہ سب کچھ اتروا کر اپنے بیگ میں رکھ دیا تھا اور خود بھابھی کو لے جا کر اسے سادے کپڑے پہنا دیے۔ دھیرے دھیرے وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ نیلم تو مہمانوں کی تعزیت وصول کر رہی تھی، وہی بار بار کھا جانے والی نظروں سے وقاص کو بھی دیکھ رہی تھی۔ اس روز لوگوں کا رش کم تھا، اب باقی وفات کو 12 دن بیت چکے تھے۔ جب دن کے وقت وقاص وہاں پر آیا، ایک انگڑائی لے کر آیا اور آ کر نیلم کے پاس بیٹھ گیا۔ نیلم تو ابھی بھی بیٹھی اپنے ابا کی تصویر دیکھ کر رو رہی تھی، جبکہ وقاص بیڈ پر لیٹ کر اس کی پیٹھ پر ہاتھ سہلانے لگا، کہنے لگا نیلو گھر کب جانا ہے؟ نیلم نے جب اپنے شوہر کو اپنے ساتھ یوں رومانٹک ہوتے دیکھا تو اگلے ہی پل اس کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹا دیا۔ اس کو نظر انداز کرنے کے باوجود وقاص نے اس کی کمر پر دوبارہ اپنے ہاتھ ٹکا دیے اور پھر ایک بازو اپنے سر کے نیچے رکھتے ہوئے کہنے لگا، ارے یار بہت سر میں درد ہو رہا ہے، تم گھر چلو، تم سے اپنے سر کا مساج کرواؤں گا، میری تو ساری روٹین خراب ہو کر رہ گئی ہے، نہ تو میں وقت پر سو پا رہا ہوں نہ اٹھ پا رہا ہوں، آفس کی ٹینشن الگ مجھے کھائے جا رہی ہے، تم گھر نہیں ہو تو گھر کی حالت بگڑ چکی ہے، مہمانوں کو اب ممانی اور عائشہ سنبھال لیں گے نا، تم گھر چلو، امی کے بھی گھٹنوں میں بہت درد ہے، ان سے یہ سارا کام اکیلے نہیں کیا جاتا، نوکرانی بھی چھٹی پہ ہے، چلو شاباش سامان پیک کرو اپنا۔ وقاص جس قدر لاپرواہی سے یہ کہہ رہا تھا، نیلم کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہہ کر گالوں پر آ چکے تھے۔ وہ رو رہی تھی مگر وقاص کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ جس پل وقاص اس کے سامنے آ کر بیٹھا اور لاشعوری طور پر ہی صحیح اس کی نظر نیلم کے چہرے پر پڑی تو ہڑبڑایا تھا، کہنے لگا، ارے کیا ہو گیا، رو کیوں رہی ہو؟ دیکھو ایسے تم رو گی تو ماموں کی روح کو تکلیف ہوگی، پہلے ہی وہ کتنی تکلیفیں جھیل کر اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تم جانتی ہو نا، گاؤں والے جو رشتہ دار آئے تھے تم تو جانتی ہو ان کی سوچ کو، طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ توبہ استغفار، ایسا لگتا ہے جیسے افتخار ماموں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا، ان کی تو شکل ہی بڑی عجیب لگ رہی تھی۔ اب میں ان کو تھوڑی بتا سکتا تھا کہ ہاں بھئی اپنی بہن کا حصہ جو ہمدردیاں دکھا کر لے لیا، ارے نہیں، میرا مطلب ہے کہ اس وقت ان پر مشکل کی گھڑی آئی تھی تو اپنی بہن کا حصہ انہوں نے لے لیا تھا، لیکن شریعت میں تو ہے کہ بہن کا حصہ لازمی دینا چاہیے، مگر اس وقت تو چلو دے نہ سکے، اب تو ان کے حالات اچھے تھے، ابھی کچھ دے دیتے، مگر نہیں، یوں ہی اپنی بہن کا حصہ اپنے ساتھ ہی لے کر قبر میں چلے گئے۔ اب تم خود سوچو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اتنا تو اب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے حساب لیتے ہی ہیں نا، اب رونا دھونا بند کرو۔ لیکن نیلم اس سے زیادہ کچھ سن نہیں پائی تھی، اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ خدا کا خوف کریں وقاص، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، کون سے رشتہ دار جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے تو سب کے منہ سے اپنے باپ کی تعریفیں سنی، 2 مرتبہ میں نے آپ کے منہ سے ہی سنا ہے کہ لوگ میرے باپ کی میت پر بھی ان کی بدخوئیاں کر رہے تھے۔ ابھی گھر میں مہمانوں کا آنا جانا ہے، میں مہمانوں کو دیکھنے کے لیے تو یہاں پر نہیں رہ رہی، میری ماں میری بہن ان کا میرے علاوہ ہے ہی کون، میں ابھی واپس نہیں آنے والی، مجھے یہیں رہنا ہے، اور ویسے بھی مجھے آپ سے بھی بہت گلے ہیں، میرا باپ میرا سگا باپ مر گیا، مجھے چھوڑ کر چلا گیا، اور آپ نے مجھے اپنا کندھا بھی نہ دیا کہ میں 2 گھڑی رو سکوں، بس جب اپنا موڈ ہوا تو آ کر کمر سہلانا شروع کر دی۔ جانتی ہوں میں آپ کو میری کمی نہیں بلکہ میرے وجود کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ نیلم نے روتے ہوئے جب یہ بات کہی تو وقاص کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا، ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگا کہ مجھے اتنی باتیں سنانے کی ضرورت نہیں ہے، رہنا ہے تو رہو، میں تو جا رہا ہوں،
تمیز نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ شوہر جانوروں کی طرح یہاں پر اپنے میکے والوں کو نوکری کر رہا ہے، کبھی کوئی چیز لا رہا ہے، کبھی کوئی، کیا بیٹا بن کر دکھا رہا ہے، اور یہاں پر نہ ماں کو احساس ہے اور نہ ہی اس کی بیٹی کو۔ وقاص وہیں منہ میں بڑبڑاتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ نیلم گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ جانے سے پہلے وہ حبیبہ سے بھی نہیں مل کر گیا تھا۔ اپنی بیٹیوں کو یوں کمرے میں بیٹھ کر روتے دیکھ کر وہ اس کی طرف آئیں، کہنے لگیں بیٹا سب ٹھیک تو ہے؟ یہ وقاص اتنا پریشان کیوں دکھائی دے رہا تھا؟ کہیں کوئی بات ہوئی ہے؟ بیٹی ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی کہ نہیں امی، کچھ نہیں، بس کہہ رہے تھے کہ کچھ دیر کے لیے گھر چلو، لیکن میں نے منع کر دیا تو اسی لیے تھوڑا بہت اداس ہو گئے تھے۔ حبیبہ تو بار بار اپنی بیٹی سے کہنے لگی کہ اچھا بیٹا جاؤ گھر سے چکر لگاؤ، دکھ تو وہ ہے جو ہمارے دلوں میں اب مرتے دم تک رہے گا، لیکن تم اپنے شوہر کو ناراض مت کرو۔ لیکن نیلم تڑپ کر کہنے لگی کہ نہیں امی، اور اسے خود احساس ہونا چاہیے، میں تو ابھی یہاں سے کہیں نہیں جانے والی، بلکہ میں تو یہ سوچتی ہوں کہ وقاص کو لے کر یہاں پر اسی گھر میں شفٹ ہو جاؤں۔ میں آپ کو اور عائشہ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، یا آپ ہمارے ساتھ وہاں پر چلیے، یا پھر ہم یہاں پر آپ کے ساتھ رہنے کے لیے آ جائیں گے۔ حبیبہ ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی نہیں، سلمیٰ آپا کبھی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوں گی۔ تم اپنے گھر میں خوش رہو، اپنا گھر بساؤ، جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا خدا تو ہوتا ہے۔ ان 3-4 دنوں میں ایک مرتبہ بھی وقاص نے کال کر کے کچھ بھی پوچھنے کی کوشش نہیں کی تھی، نہ ہی نیلم اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس وقت بھی فرش پر بچھی ہوئی چٹائی پر بیٹھی ہوئی ماضی کے پنوں کو کھولنے لگی، جس پر اس کی اور وقاص کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ کتنی محبت کرتا تھا وقاص اس سے، اس کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا تھا۔ شادی کے بعد کئی ماہ تک تو وہ اسے بالکل شہزادیوں جیسا رکھتا رہا۔ جس قدر محبت اور رومانس کا دیوانہ وقاص خود تھا، ویسے ہی اس نے نیلم کو بھی کر دیا تھا۔ ارے واہ، آج تو بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے، کیا بن رہا ہے کھانے میں؟ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا تو اپنا بیگ صوفے پر پھینکتا سیدھا کچن کی طرف آیا تھا۔ سردیوں کی شروعات ہوتے ہی ہلکی پھلکی بارش بھی شروع ہو چکی تھی، اور ایسے میں بھینی بھینی مٹی کی خوشبو اور کچن سے آنے والی خوشبو اسے سیدھا کچن کی طرف کھینچ لائی تھی۔ جیسے ہی کچن میں داخل ہوا تو سامنے ہی نیلم چولہے کے آگے کھڑی گرما گرم پکوڑے نکال کر پلیٹ میں رکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چولہا بند کر کے پیچھے ہٹتی، وقاص اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا، اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکاتے ہوئے آنکھیں موند کر اور پھر سرگوشی نما انداز میں اس کے کانوں میں کہنے لگا، ارے آج تو موقع بھی ہے اور دستور بھی، قسم سے بڑا دل کر رہا تھا کہ کچھ نمکین کھانے کو مل جائے، تم نے تو دل خوش کر دیا۔ یوں اسے اپنے ساتھ جھولتا دیکھ کر نیلم تھوڑی شرمائی تھی، جھٹ سے اپنے وجود پر سے وقاص کے ہاتھوں کو جھٹکنے لگی، کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہیں آپ، چھوڑے مجھے۔ وقاص اسے مزید اپنے قریب کرتا ہوا پلیٹ سے گرما گرم پکوڑا اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہوئے کہنے لگا، کیوں، جائز بیوی ہو میری، نکاح کیا تم سے، تھوڑا بہت رومانس بھی نہیں کر سکتا؟ ابھی وہ اسے اپنے حصار میں لیے اس سے پہلے کہ اس کے گالوں پر اپنے لب رکھ دیتا، دروازے پر گلا کھنگارنے کی آواز آئی تھی۔ آواز سنتے ہی تیزی سے وقاص پیچھے ہٹا، کہنے لگا، السلام علیکم امی جان، جبکہ وہ گھور کر وقاص کو دیکھ کر کہنے لگیں، کوئی شرم و حیا ہے کہ نہیں؟ یہ کچن ہے، تم لوگوں کا کمرہ نہیں جو اس طرح کی حرکتیں شروع کی ہوئی ہیں۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ گھر میں ماں موجود ہے، کچن میں آ سکتی ہے۔ بجائے اپنے بیٹے کو کچھ کہنے کے وہ نیلم کو آڑے ہاتھوں لے چکی تھی۔ جلدی جلدی سے پکوڑے فرائی کر کے وہ باہر آئی تو وقاص سیدھا اپنے کمرے میں جا چکا تھا، مگر جانے سے پہلے یہ اشارہ ضرور کر کے گیا تھا کہ کمرے میں آؤ، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ گرما گرم پکوڑے پلیٹ میں نکالنے کے بعد وہ چائے کا کپ اور پکوڑے لے کر کمرے میں پہنچی تھی۔ ابھی اس نے ٹیبل پر رکھا ہی تھا کہ وقاص اسے فوراً اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اس کا رخ اپنی جانب موڑ کر اپنے ہاتھ اس کی گردن پر رکھ کر اس کے کان میں سرگوشی انداز میں کہنے لگا،
قسم سے جب سے ہماری شادی ہوئی ہے نا، میں بتا نہیں سکتا کتنا کھوتا چلا جا رہا ہوں میں تم میں۔ ایسے 100 سال مزید بھی مل جائے نا تو میں تمہارے ساتھ اتنا رومانس کروں گا کہ تم تھک جاؤ گی، رونے لگ جاؤ گی، لیکن پھر بھی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ نیلم نے اپنے شوہر کی اس محبت پر تو اس کی دیوانی ہوئی پھرتی تھی۔ کہتی ہے کہ وہ عورتیں تو خوش نصیب ہوا کرتی ہیں جن کے شوہر اتنے رومانٹک اور ان سے اتنی محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ میں تو ازل سے ہی آپ سے محبت کرتی ہوں، مگر آپ بھی وعدہ کیجئے کہ میرے علاوہ آپ کی زندگی میں کبھی کوئی نہیں آئے گا، سمجھے؟ اب یہ سن کر وقاص ہنس پڑا، کہنے لگا لوگ بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ میری زندگی پر، میری سانسوں پر، میرے جسم پر بس ایک چیز پر تمہارا ہی تو حق ہے، میری جان ہو۔ وہ اسے اپنے ساتھ بٹھاتا، اپنے ہی کپ سے چائے کے گھونٹ بھرواتا، اپنے ہاتھوں سے پکوڑے بھی کھلانے لگا۔ پچھلے منظر یاد کر کے نیلم کے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ آئی تھی، کیونکہ ان لمحات کو جیسے وہ ترس ہی چکی تھی۔ ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ پہل تو وہ سمجھ رہی تھی کہ اس بدلاؤ کے پیچھے اس کی پھوپھو کا ہاتھ ہے۔ یقیناً سلمیٰ پھوپھو نے اپنے بیٹے کو بھڑکا کر بیوی کو اوقات میں رکھنے کے لیے لیکچر دے کر اسے اتنا بدل دیا تھا، مگر حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ وہ تو اس بات سے بالکل ہی انجان تھی کہ اس کا شوہر دوسری عورت کے ساتھ راتیں رنگین کرتا ہے۔ وہ بیٹھی ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ جب موبائل پر رنگ ٹون بجی۔ اسکرین پر اتنے دنوں بعد وقاص کا نمبر جگمگاتا دیکھ کر بغیر دیری کیے نیلم فون کان سے لگا گئی۔ اسے کہاں خبر تھی کہ بہت بڑا بم اس پر پھٹنے والا ہے۔ تو کیا ہو گیا؟ مرنے والا تو مر گیا، اب کیا مرنے والے کے ساتھ ہم بھی قبر میں اتر جائیں؟ اپنے شوہر کے منہ سے یہ سن کر اس کے وجود میں ایک زلزلہ آیا تھا۔ آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو وہ روک نہ سکی۔ کہنے لگی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ہوش میں تو ہیں؟ میرے باپ کی قبر کی مٹی ابھی تک نہیں سوکھی، ہماری آنکھوں میں آنسو اور ابو کے جانے کا دکھ کتنا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اور آپ اس طرح کی باتیں کیسے کر سکتے؟ وہ جتنی حیران ہوتی اتنا ہی کم تھا، مگر مقابل شخص اتنی بیزاری سے کہنے لگا دیکھو تمہاری مرضی ہے، اگر اس گھر میں واپس آنا چاہتی ہو تو اماں نے تو صاف صاف شرط رکھی ہے، جب تک تم اپنے حصے کا پلاٹ اور پیسے لے کر نہیں آتی تمہیں اس گھر میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ نیلم تو جتنی حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ بے یقینی سے وہ سامنے دیوار پر لگی اس تصویر کو دیکھ رہی تھی جس میں اس کے والد مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ وہ تو سچ جانے بغیر ہی مر چکے تھے۔ اگر آج ان پر ان کی بہن کی اصلیت کھلتی تو شاید وہ جیتے جی ہی مر جاتے۔ شوہر کی یہ بات سن کر نیلم فون رکھ چکی تھی۔ نیلم کا کوئی بھائی نہیں تھا جو اپنی ماں اور بہنوں کا سہارا بنتا۔ ایک پلاٹ ہی تھا جو بچا تھا، مگر نیلم وہ پلاٹ لے لیتی تو اس کی بہن کی شادی کیسے ہوتی؟ وہ تو پہلے سوچ چکی تھی کہ اپنے ماں باپ کے حالات دیکھتے ہوئے یہ پلاٹ بیچ دے تاکہ بہن کا جہیز بنایا جا سکے۔ اسے یوں بوکھلایا ہوا دیکھ کر عائشہ اس کے پاس آئی، کہنے لگی کہ کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ ایسے سہمی ہوئی کیوں کھڑی ہو؟ کیا وقاص بھائی نے پھر سے کوئی بات کر دی ہے؟ وہ تو اتنے دنوں سے یہاں پر آئے بھی نہیں ہیں۔ دیکھو اگر کوئی بات ہے نا تو تم بے جھجک مجھے بتا سکتی ہو۔ ایک دل چاہا کہ وہ سب کو بتا دے، لیکن پھر کہنے لگی کہ نہیں بس وہ کہہ رہے ہیں پھپھو کی طبیعت کافی خراب ہے، گھر کے کام کاج ویسے کے ویسے ہی پڑے ہوئے، بس آنے کا ہی کہہ رہے تھے۔ یہ سن کر عائشہ بھی کہنے لگی کہ تم جاؤ گھر سے ایک چکر لگاؤ، پھر شام تک آ جانا۔ نیلم اپنے حلق میں چبھتے کانٹوں کو نگلتے ہوئے کہنے لگی کہ ہاں میں ایسے ہی کرتی ہوں۔ جو بھی بات تھی کم از کم وہ فون پر تو نہیں کر سکتی تھی، گھر جا کر اپنی ساس اور شوہر سے ہی کر سکتی تھی۔ ابھی نیلم جانے کے لیے تیار ہوئی تھی کہ جب دروازے پر دستک ہوئی۔ عائشہ نے دروازہ کھولا تو ظفر گھر میں داخل ہوا تھا۔ ظفر نیلم کے چچا کا بیٹا تھا، دوسرے شہر میں اپنا کاروبار سنبھال رہا تھا۔ جسے نیلم اور ظفر کی نظریں ٹکرائیں تو دونوں ہی اگلے ہی پل اپنی نظریں پھیر چکے تھے۔ وہ سیدھا چلتا ہوا اپنی چچی حبیبہ کے پاس آیا اور انہی کے پاس بیٹھ گیا۔ کچھ دیر وہاں پر بیٹھ کر باتیں کی،
جب نیلم اپنے سسرال کے لیے جانے لگی تو ظفر نے اسے ایک طویل عرصے کے بعد مخاطب کیا تھا۔ کہنے لگا کہ نیلم اکیلی کیوں جا رہی ہیں؟ وقاص کدھر ہے؟ نیلم سرسری سے انداز میں کہنے لگی کہ وہ کچھ کاموں میں بزی ہیں، اس لیے میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ ظفر فوراً اپنے ہاتھ میں اپنی کار کی چابی لیتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو کیا میں نیلم کو چھوڑ آؤں؟ حبیبہ تو فوراً کہنے لگی کہ ہاں ہاں بیٹا چھوڑ آؤ، یہ کہاں رکشے اور ٹیکسیوں کے دھکے کھاتی پھرے گی، ایسے مجھے بھی تسلی رہے گی کہ تمہارے ساتھ گئی ہے۔ نیلم انکار کرنے لگی، لیکن اپنی ماں کے کہنے پر مجبوراً اسے ظفر کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھنا ہی پڑا۔ چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر رہے تھے۔ ایک پل کو وہ ہر ایک چیز سے بیگانی صرف ظفر کے ہی بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اس کے ساتھ گزرے ہوئے ماضی کے وہ وقت اسے شرمندہ کر رہے تھے۔ 5 منٹ تک تو دونوں کے بیچ کسی بھی طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن اس کے بعد گلا کھنگار کر ظفر خود گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا کہ چاچو کے جانے کا بہت دکھ ہے مجھے ان کی اچانک اس ناگہانی موت کا بہت دکھ ہے۔ کاش میں اس وقت شہر نہ گیا ہوتا، یہی ہوتا تو انہیں بر وقت ہسپتال لے جاتا، ان پر کبھی بھی یہ نوبت نہ آتی۔ نیلم گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی کہ شاید ان کی موت ایسے ہی لکھی تھی۔ ظفر نے ایک مرتبہ پھر نیلم سے کہا کہ نیلم تم وقاص کے ساتھ خوش ہو نا؟ اس بات پر نیلم نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا جو اسی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ نیلم فوراً نظریں چرا گئی تھی، کہنے لگی کہ اس سے آپ کو کیا ایسے سوال کرنے کا جواز ہی کیا بنتا ہے؟ پلیز اگر آپ نے مجھ سے اسی طرح کے سوال و جواب کرنے ہیں اور کچھ دیر بعد ماضی کو بیچ میں گھسیٹ کر لانا ہے تو آپ مجھے یہیں اتار دیں، میں خود اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ ظفر تو پچھتایا تھا کہ آخر اس نے یہ بات کہی کیوں۔ اگلے پل گاڑی کی سپیڈ ذرا تیز کرتے ہوئے کہنے لگا کہ ارے نہیں سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس ایسے ہی آپ سے پوچھ رہا تھا۔ مگر نیلم انتہائی کھردرے لہجے میں کہنے لگی کہ ویسے یا جیسے پوچھنے کی بھی آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے کیریئر پر فوکس کیجیے اور مجھے اپنی زندگی پر فوکس کرنے دیجیے۔ وہ چپ ہو چکا تھا، گھر تک کا فاصلہ بالکل خاموشی کے ساتھ کٹا تھا، مگر نیلم کو یہ بھی برا لگ رہا تھا کہ اسے ظفر کے ساتھ اس قدر بدتمیزی سے نہیں بولنا چاہیے تھا، لیکن وہ کرتی بھی کیا؟ آج سے 1 سال پہلے ظفر نے اس کے ساتھ جو کیا تھا وہ بھی غلط ہی تھا۔ اس کا سسرال آیا تو وہ گاڑی سے اتری، ظفر کو جھوٹے منہ سے ہی اندر آنے کا کہا، لیکن ظفر انکار کر گیا کہ نہیں مجھے کام ہے، میں جاتا ہوں۔ نیلم گھر کے اندر گئی تو وہ بھی گاڑی چلاتا ہوا اپنے گھر کی جانب آنے لگا، لیکن آنکھوں میں بہت کچھ چبھ رہا تھا، ایسی چبھن، ایسا درد کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے زور سے مکہ اسٹیئرنگ پر مارا، کہنے لگا کہ کاش جتنا مضبوط میں اب ہوں اس وقت بھی ہو جاتا تو چاچو جان میرے حق میں بہتر فیصلہ کر جاتے، میں نیلم کو بہت خوش رکھتا، جتنی خوشیاں میں نیلم کو دیتا شاید کوئی ہی دوسرا دے پاتا، لیکن اگر وہ وقاص کے ساتھ خوش ہے تو میں کبھی بھی ان دونوں کے بیچ میں نہیں آؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ باہر کے مناظر دیکھتا خود کو ان میں محسوس کرنے لگا۔ اپنے ہی دھیان میں بغیر اطلاع دیے نیلم گھر آئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ گھر کا ماحول بھی بالکل سوگوار ہوگا، جس طرح اس کی ساس دھاڑے مار مار کر اس کے باپ کی میت پر اور پھر تعزیت پر آنے والی عورتوں کے سامنے رویا کرتی تھی، ابھی بھی ان کی حالت ایسی ہی ہوگی۔ وہ تو رو رو کر سوکھ کر کانٹا ہو چکی ہوں گی۔ لیکن گھر میں داخل ہوتے ہی سامنے کمرے سے آنے والی آوازیں سن کر اس کے قدم ٹھٹکے تھے۔ ایک پل کو اس کے پورے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا، بغیر آواز پیدا کیے چلتی ہوئی کمرے تک آئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ دور سے ہی وہ منظر اچھے طریقے سے دیکھ سکتی تھی۔ سامنے صوفے پر وقاص بیٹھا ہوا تھا، ٹیبل پر چائے کے ساتھ کئی لوازمات پڑے ہوئے تھے۔ بیڈ پر ساس بال کھول کر بیٹھی، ساتھ انہوں نے ہاتھ پھیر کر اپنے بالوں کے بارے میں کچھ بتا رہی تھی،
اور ہنس ہنس کر وقاص کو کچھ کہہ رہی تھی۔ مگر یہ تیسرا کون تھا وقاص کے ساتھ؟ وہ تیسرا کون تھا جس کے کندھے پر وقاص نے ہاتھ رکھا ہوا تھا؟ اور تینوں اس قدر مگن تھے کہ نیلم کے آنے کی انہیں خبر ہی نہیں ہوئی۔ نیلم قدم قدم اٹھاتی ہوئی اس کمرے تک آئی۔ سب سے پہلے تو سلمیٰ نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ چہرے کی تو رنگت اڑی تھی، جبکہ وہیں وقاص نے جب اپنی ماں کو بوکھلائے ہوئے دیکھا تو نیلم کی جانب دیکھا تو تیسرا شخص بھی اسی پل نیلم پر واضح ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ سے اس کا موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے زمین پر گرا تھا۔ یہ تو ایک لڑکی تھی، بال کھلے، جینز اور شرٹ پہنے، انتہائی ماڈرن قسم کی لڑکی جو ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے وقاص کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر نیلم کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی، کون ہے یہ لڑکی وقاص؟ کون ہے یہ لڑکی؟ اور آپ کے ساتھ ایسے کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ کیا رشتہ ہے آپ کا اس سے؟ آج تک میں آپ کے ساتھ کبھی پھپھو کے سامنے نہیں آئی۔ یہ تو ہمیں ہاتھ میں ہاتھ ڈالا دیکھ کر بھی چلا اٹھتی تھی، شور مچاتی تھیں، میری ماں کی تربیت پر انگلی اٹھاتی تھیں۔ لیکن یہ غیر لڑکی کون ہے جو آپ کے پہلو میں بیٹھی ہوئی اور ہنس ہنس کر باتیں کر رہی؟ میں پوچھتی ہوں، کون ہے یہ لڑکی؟ نیلم کا تو پارا ہائی ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی تو اس ڈر سے کہ کہیں نیلم اس کا منہ ہی نہ توڑ دے، وہ وقاص کے پیچھے چھپ چکی تھی۔ اتنے بڑے حادثے کے لیے نیلم تیار تو نہ تھی، اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن وقاص اس سے کچھ کہتا اس سے پہلے ہی سلمیٰ آگے بڑھی اور نیلم کے پاس آ کر کہنے لگی، اپنا والیوم ذرا دھیرے رکھو، یہ میرا گھر ہے، کوئی مچھلی بازار نہیں ہے جو چلا چلا کر بولیاں لگا رہی ہو۔ یہ لڑکی جو تمہیں دکھائی دے رہی ہے نا، دراصل میرے بیٹے وقاص کی گرل فرینڈ ہے۔ سمجھتی ہو گرل فرینڈ کسے کہتے ہیں؟ یہ دوست ہے میرے بیٹے کی، بہت پسند کرتی ہے میرے بیٹے کو۔ اب تم پکی پکی میکے میں ہی ڈیرے لگا کر بیٹھ گئی ہو تو میرا بیٹا کسی نہ کسی سے تو اپنا دل بہلائے گا نا۔ تمہیں تو ہماری پرواہ نہیں ہے۔ اپنے شوہر کو یوں ہی آزاد چھوڑ کر میکے کی دہلیز پکڑ لی، تو اب وہ اپنی دوست کو ہی گھر لے آیا۔ وقاص ہڑبڑا رہا تھا، جبکہ نیشا اس کے پیچھے چھپی تھی۔ وہ بھی یہ بات سن کر بے یقینی سے نفی میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی کہ نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا، کہہ دیں کہ یہ جھوٹ ہے، مذاق کر رہے ہیں نا آپ لوگ میرے ساتھ۔ یہ لڑکی کیا کر رہی ہے یہاں پر؟ نکالو اسے اس گھر سے، یہ میرا گھر ہے، وقاص پر میرا حق ہے، وقاص میرا شوہر ہے۔ نیلم نے جیسے ہی آگے بڑھ کر اس لڑکی کو پکڑنا چاہا، وقاص درمیان میں آ گیا، کہنے لگا، نیلم حد میں رہو اپنی، یہ ہماری مہمان ہے، میری اچھی دوست ہے، اور میں تمہیں کوئی حق نہیں دیتا کہ تم اس کے قریب ہو کر اسے کوئی بھی نقصان پہنچاؤ۔ نیلم چیخ چیخ کر رونے لگی تھی، رو رو کر کہہ رہی تھی کہ وقاص آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، وقاص آپ مجھے دھوکہ کیسے دے سکتے ہیں؟ میں نے کیا بگاڑا تھا آپ کا؟ نشا تو وہاں سے فوراً اپنا موبائل اور بیگ لے کر بھاگ چکی تھی، لیکن وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی، یہاں تک کہ سلمیٰ نے بھی اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا کہ رونا بند کرو، محلے والوں کو اکٹھا کر لینا ہے، لوگ سمجھیں گے پتہ نہیں کوئی فوت کی ہو گئی ہے ان کے گھر۔ مگر وہ روتے ہوئے اٹھی اور جا کر وقاص کا گریبان پکڑ لیا، کہنے لگی، بتاؤ کیا ہے یہ سب کچھ؟ کیوں دھوکہ دے رہے ہو مجھے؟ یہ لڑکی تمہاری اتنے قریب کیسے آ سکتی ہے؟ ابھی تک تمہارے وجود سے اس کے پرفیوم کی خوشبو آ رہی ہے، تم اتنا کیسے گر سکتے ہو؟ سلمیٰ الگ چلا رہی تھی کہ ہائے ہائے، شوہر کو گریبان سے پکڑ لیا، کیسی عورت ہے تو؟ لیکن وہ صرف اس وقت وقاص کے منہ سے سچ سننا چاہتی تھی۔ وقاص اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر بڑے پیار سے کہنے لگا کہ نیلم، تم اس وقت صرف اور صرف ڈپریس ہو، اس لیے تم زیادہ سوچ رہی ہو، یہ صرف اور صرف تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ وہ میری ایک اچھی دوست تھی اور میری ماں کے پاس تعزیت کرنے کے لیے آئی تھی۔ میری بیوی تم ہو، بس اس کا ماحول ایسا ہے،
وہ ذرا ایسے ہی آزاد ماحول کی عادی ہے، اس لیے میرے ساتھ بیٹھی تھی۔ غلط مت سوچو۔ وہ بھی اسے سمجھا ہی رہا تھا کہ نیلم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے لگا اور وہ چکرا کر وہیں گر چکی تھی۔ فوراً وکاس اسے ہسپتال لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے سب سے پہلے تو یہ بتایا تھا کہ ان کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو چکا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنے لگے کہ مبارک ہو، آپ باپ بننے والے۔ جس پل وکاس اور سلمہ نے یہ سنا تو دونوں کے ہی ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ کہنے لگے کہ اس منحوس نے تو مجھے کوئی اولاد چاہیے ہی نہیں تھی۔ دیکھ حالت اس کی کیسے سوکھی ہے، بے ڈھنگی سی ہوتی جا رہی ہے۔ باپ کیا مرا ہے، اس کا تو حسن بھی ختم ہو کر رہ گیا۔ مجھے مطلب صرف جائیداد سے ہے۔ تیری شادی تو میں اس لڑکی سے ہی کرواؤں گی۔ کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، نیشا سے۔ تیرے ساتھ وہی جچتی ہے، بس چپ چاپ فارغ کروا۔ وہ دونوں ہسپتال میں ہی کھڑے ہو کر اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، لیکن وکاس نے اپنی ماں کو کندھے سے پکڑا اور کہنے لگا کہ میری بھولی اماں، کھا کھا کر موٹی تو تو ہو گئی، لیکن اپنے اس موٹے دماغ میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بٹھا لو۔ اگر ایسے اچانک ہم نیلم کے ساتھ اپنا رویہ بگاڑ دیں گے تو ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اپنا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک رکھو، تبھی تو حصہ ملے گا نا، صرف تمہارا، بلکہ میں تو نیلم کے حصے میں آنے والی جائیداد بھی ہتھیانے کے چکر میں ہوں۔ اس کے بعد ان تینوں ماں بیٹیوں کو کر دیں گے فارغ، بھلا ہمارے کس کام کی؟ سلمہ نے جب اپنے بیٹے کے دماغ کی کھچڑی سنی تو مسکرا اٹھی تھی۔ اپنے بھائی سے اس نے نہ کبھی محبت کی تھی اور نہ ہی اسے اس کی اولاد یعنی نیلم سے محبت تھی۔ جس پل نیلم کو ہوش آیا تو اسے شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ پورا بدن درد سے ٹوٹ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا گیا ہو۔ اسے سسکتے ہوئے نرس سے کہنے لگی کہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی۔ کیا ہوا ہے؟ چونکہ وکاس نے پیسے دے رکھے تھے اس لیے وہ تو بات کو آ گئی، مگر جب نیلم نے خود رپورٹس میں یہ پڑھا کہ اس کا مس کیریج ہو گیا تو ایک اور ستم اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ روتے ہوئے یہ کہنے لگی کہ نہ جانے مجھے اور کیا کچھ برداشت کرنا ہوگا۔ تبھی وہاں پر سلمہ داخل ہوئی، نیلم کو اپنے سینے سے لگا لیا، اسے تسلیاں دینے لگی۔ وہیں وکاس بھی رو رہا تھا، کہنے لگا کہ بس ہمیں خوشخبری ملی بھی تو کب، جب اتنا بڑا حادثہ ہو گیا۔ تم بلا وجہ پریشان ہو رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں صرف اور صرف تمہارا ہوں۔ چکنی چپڑی باتوں میں لا کر وہ اس کا بچہ ضائع کروا کر گھر لا چکا تھا۔ دوسری طرف اس نے اپنی ماں کو کال کر کے بتا دیا تھا کہ وہ 2 دن تک ان کی طرف چکر لگائے گی۔ انہیں خود پر گزری قیامت کے بارے میں اس نے نہیں بتایا تھا۔ اپنی ساس اور شوہر کی اتنی فقط اور خیال رکھنا دیکھ کر نیلم کا دل بھی ان کے لیے صاف ہو گیا۔ وہ سمجھنے لگی کہ شاید یہ اس کی غلط فہمی تھی، اپنے باپ کی موت کی وجہ سے پریشان تھی اور بلا وجہ ہی غلط سوچ رہی تھی۔ جیسے اس کی طبیعت کچھ بحال ہونے لگی تو وکاس اس کے قریب آ چکا تھا۔ اس کے ساتھ ایک مرتبہ پھر انتہائی رومانوی انداز میں محبت بھری باتیں کرنے لگا۔ وہ رات اس نے نیلم کے ساتھ یادگار بنائی تھی۔ اس کا روم وہ تڑپا چکا تھا۔ پھر مسکرا کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھنے کے بعد کہنے لگا کہ دیکھو نا میری جان، میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی طرح کا فساد ہو، لیکن اب تم کل جب اپنے میکے جاؤ گی تو اپنی ماں سے کہنا کہ تمہیں تمہاری وراثت کا حق دے دیں، اور میری ماں کی وراثت کا حق جو بنتا ہے وہ بھی انہیں دے دیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے کاروبار میں انویسٹ کروں، کیونکہ پچھلے 1 ماہ میں مجھے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ ماموں کی موت پر میں خود دھیان نہیں دے پایا، اور ویسے بھی میں اپنے اس کاروبار کو بڑھانا چاہتا ہوں، اس میں تمہارا بھی تو حصہ ہوگا۔ یہ سن کر نیلم تھوڑی متبذب سی ہوئی تھی، کہنے لگی کہ میں ایسے کیسے کر سکتی ہوں؟ میرے نام پر جو پلاٹ ہے میں تو الٹا سوچ رہی ہوں کہ وہ میں بیچ کر امی کو پیسے دے دوں تاکہ اس سے وہ عائشہ کی شادی کروا سکے۔ آخر کو ہم ہی بڑے ہیں اس کے، ہم نے تو سوچنا ہے۔ رہی بات پھپھو کے حصے کی تو میرے والد نے انہیں اپنی زندگی میں ہی آبائی زمین دے دی تھی،
لیکن بات کو ٹال مٹول کرتے ہوئے وقاص کہنے لگا کہ ارے نہیں، وہ زمین تو بنجر تھی، کسی کام کی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ بھی ان کا ایک حصہ شہر والی زمینوں میں ہے جہاں پر تمہاری امی اور بہن رہ رہی ہیں، اور اگر تم اپنی وراثت اپنی بہن کے نام کر دو گی تو خود کیا رکھو گی؟ سب کچھ تم نے اپنی چھوٹی بہن کو ہی دینا ہے، تو تمہارے حصے میں کیا آئے گا؟ اس وقت تو نیلم چہرہ دوسری طرف موڑ کر سو چکی تھی، لیکن اگلی صبح تو ساس نے اور وقاص نے اس کا جینا حرام کر دیا۔ وہ جب بھی اس کے پاس آ کر بیٹھتی، بار بار اس سے یہی بات کی جاتی کہ وہ جائے اور جا کر اپنے ماں باپ سے بات کرے، کیونکہ اگر ہم نے بات کی تو معاملہ کورٹ تک جائے گا۔ جب اس نے وقاص کے بدلتے تیور دیکھے تو اس سے دو ٹوک لہجے میں کہنے لگی کہ میں ایسا کبھی بھی نہیں کروں گی، سمجھے آپ؟ وہ میرا حصہ ہے، آپ کو اس سے کیا؟ میں لوں یا نہ لوں، آپ کو تکلیف ہی کیا ہے؟ لیکن جواب میں وقاص نے اسے جو دھمکی دی تھی، نیلم مجبور ہو گئی۔ کہنے لگی کہ اچھا، اگر یہ بات ہے تو پھر تمہیں میری زندگی سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ میں چاہے تم پر سوکن لا کر بٹھا دوں، رات کے کھانے پر میرا انتظار مت کرنا، میں نشا کے ساتھ کھا کر ہی آؤں گا، اور اگر موڈ بن گیا تو اس کے ساتھ اس کے گھر بھی چلا جاؤں گا۔ یہ الفاظ سن کر تو نیلم غصے سے آگ بگولا ہوئی تھی، اندر ہی اندر بے بسی محسوس کر رہی تھی۔ کہنے لگی کہ خبردار وقاص، بہت محبت کرتی ہوں میں آپ سے، آپ میرے علاوہ کسی کو بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کریں گے۔ میں بات کروں گی امی سے، لیکن دوبارہ آپ اس طرح کے الفاظ اپنے منہ سے نکالیے گی نہیں۔ نیلم کو اپنا گھر بسانا تھا، وہ کسی بھی طرح وقاص کی نظروں میں خود کو ختم ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس روز جب وہ اپنے میکے گئی تو پہلے ہی عائشہ کے ہونے والے سسرال والے وہاں پر آئے ہوئے تھے، جن کا کہنا تھا کہ وہ اگلے مہینے میں ہی عائشہ کو رخصت کر کے لے جانا چاہتے ہیں، بدلے میں کچھ نہیں چاہتے، بس عائشہ بیٹی ان کے حوالے کر دی جائے۔ لیکن اس کے باوجود امی نے یہی کہا تھا کہ وہ اسے خالی ہاتھ روانہ نہیں کریں گی، بلکہ کچھ نہ کچھ دے کر ہی بھیجیں گی۔ یوں اپنی ماں کو تھوڑا پریشان دیکھ کر نیلم نے کہہ دیا کہ امی، میرے حصے کا جو پلاٹ ہے میں چاہتی ہوں کہ اسے بیچ کر ہم عائشہ کو جہیز دے دیں، اور کچھ رقم آپ کے نام پر بھی بینک میں ٹرانسفر کروا دوں۔ حبیبہ تو اپنی بیٹی کو منع کرنے لگی، لیکن وہ اسے بات پر آ چکی تھی کہ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس آپ چھوٹی کو عزت سے رخصت کرنا۔ یہی بات جب اس نے فون پر وقاص کو بتائی تو وہ ہتھے سے اکھڑ چکا تھا، فون پر ہی چلانے لگا، صاف صاف الفاظ میں کہنے لگا کہ میں تمہیں اب اس گھر میں نہیں رکھوں گا، سمجھی تم؟ میں آج ہی نشا کے ساتھ دوسری شادی کروں گا، دیکھتا ہوں کون روکتا ہے مجھے۔ جب تم جیسی غریب ہمارے کسی کام آ ہی نہیں سکتی تو ہم کیوں رکھیں؟ تم سے شادی تو کی ہی میں نے اس لیے تھی تاکہ وقت آنے پر اپنی ماں کا اور تمہارے حصے پر قابو ہو سکوں، لیکن جب یہی سب کچھ تم دینے کو تیار نہیں ہو تو تمہارا فائدہ ہی کیا؟ ایک دم سے موسم جیسے رنگ بدلتے ہیں۔ شوہر کی بات سن کر مزید نیلم اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جس پل وہ رو رہی تھی عین اسی پل وہاں پر ظفر بھی آیا تھا، جو دینے تو مہینے بھر کا راشن آیا تھا، لیکن نیلم کو روتا دیکھ کر کمرے میں چلا آیا۔ وہ نیلم سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ فون پر کس سے بات کر رہی ہے اور اتنا رو رہی ہے۔ اندر ہی اندر اسے غصہ بھی آنے لگا کہ کہیں وقاص نے اسے کچھ کہہ تو نہیں دیا۔ وقاص کی عادتوں سے وہ اچھی طریقے سے واقف تھا، شروع سے ہی ظفر کو وقاص اچھا بھی نہیں لگتا تھا، لیکن اس وقت وہ اسے کچھ کہہ ہی نہ پایا کیونکہ باہر حبیبہ چچی موجود تھیں۔ اس وقت تو سامنے گلی میں ہی اپنے گھر میں چلا گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد جب دوبارہ آیا تو نیلم ابھی بھی آنکھوں میں آنسو لیے کچن میں کام کر رہی تھی۔ ظفر موقع پا کر سیدھا کچن میں اس کے پاس ہی آ گیا اور کہنے لگا کہ میں پوچھ سکتا ہوں تم کس بات پر رو رہی تھیں؟ بتاؤ کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے؟ چچا کے بعد اس گھر کی ذمہ داری اٹھانے کا فیصلہ میں نے کیا۔ چلو کوئی ماضی کا رشتہ نہ صحیح، لیکن تم مجھے اپنا کزن مان کر ہی تو کچھ بتا سکتی ہو۔ بتاؤ کیا بات ہے، کس بات نے تمہیں اتنا پریشان کیا؟ اس سے پہلے کہ نیلم کچھ بولتی ظفر آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔
عین اسی پل گھر میں وقاص داخل ہوا، جو آیا تو دو ٹوک بات کرنے، کھری کھری سنانے کو تھا، لیکن کچن کے کھلے دروازے سے اپنی بیوی کو ظفر کا ہاتھ پکڑے دیکھ کر وہیں سے تالیاں بجانے لگا۔ کہنے لگا شاباش، یہی امید تھی، بالکل یہی امید تھی مجھے تم سے۔ تم جیسی لڑکی یہ سب کچھ کرنا تو جانتی ہے۔ شوہر نے ادھر طلاق کی بات کی نہیں کہ تم نے پرانے یار سے رشتے ناتے بڑھانا بھی شروع کر دیے۔ بڑھاؤ، شاباش، اور بڑھاؤ۔ ظفر کو گھبرا کر پیچھے ہٹا تھا۔ وہیں نیلم کی بھی ہوائیاں اڑی تھیں۔ کہنے لگی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، یہ تو بس راشن دینے آئے تھے۔ لیکن چلا کر شور مچاتا ہوا وقاص کہنے لگا جی ہاں، وہ تو میں دیکھ ہی رہا ہوں، سکون کا راشن تمہیں دے رہا تھا۔ میں کوئی بچہ نہیں ہوں، دودھ کے دانت نہیں ہیں میرے۔ ارے میں تو یہاں پر تمہیں لینے کے لیے آیا تھا، تم سے معذرت کرنے کے لیے آیا تھا کہ چلو ان مسکینوں غریبوں کے لیے میں اپنا اور تمہارا حق بھی معاف کر دیتا ہوں۔ لیکن یہاں تو اور ہی گل چھڑے اڑائے جا رہے ہیں۔ قرآن پاک کھول کر بیٹھی حبیبہ نے جب یہ سنا تو وہ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ قرآن پاک ہاتھ میں لیے ہی باہر آ گئی۔ کہنے لگی بیٹا کیا ہوا ہے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ظفر تو اپنا بچہ ہے، پہلے بھی تو گھر آتا رہتا تھا۔ لیکن وقاص کہنے لگا کہ وہ تو آتا ہی رہتا تھا، لیکن یہ کچن میں میری بیوی کے پہلو میں کھڑے ہو کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کیا کر رہا تھا؟ تبھی میں کہوں میری بیوی یہیں گھس کر کیوں بیٹھی ہے، پرانے یار کے ساتھ رشتے بڑھا رہی ہے، اور آپ بھی کمرے میں گھسی بیٹھی ہیں تاکہ بیٹی کو یہاں پر نین مٹکا کرنے میں آسانی ہو جائے۔ حبیبہ سے تو اس سے زائد برداشت کرنا شدید مشکل ہو گیا۔ سب سے پہلے تو اس نے قرآن پاک کو محفوظ جگہ پر رکھا اور پھر آ کر وقاص کے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا۔ کہنے لگی خبردار، جو تم نے میری بیٹی کے کردار پر مزید ایک لفظ بھی بولا، گندی سوچ تمہاری ہے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تم لوگ کیسے گرگٹ کی طرح رنگ بدلو گے۔ اتنا بھی آنکھوں کا کچا نہیں ہونا چاہیے انسان کو کہ اچھے اور برے کی تمیز بھول جائے۔ نیلم رو رہی تھی۔ ظفر بھی غصے سے بپھرا کھڑا تھا، لیکن بجائے چپ ہونے کے کتنے ہی الزام تھے جو وقاص ظفر اور نیلم پر لگا چکا تھا، اور جانے سے پہلے یہ بھی کہہ کر گیا کہ یہ لڑکی اب میرے ساتھ نہیں رہے گی۔ 3 دن کے اندر اندر میں طلاق کے پیپرز بھجوا رہا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کیسے ہوتی ہے عائشہ کی شادی۔ بڑی جب طلاق لے کر گھر آئے گی نا تو چھوٹی کے رشتے خود بخود ٹوٹ جائیں گے۔ ارے تم مجھے سنا رہی ہو؟ ممانی اپنی بیٹی سے نہیں پوچھا جو سہاگ رات کو ہی میرے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر میری قسم کھا کر کہہ رہی تھی کہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد یہ اس کے چچا کا بیٹا ظفر تھا۔ نیلم اس وقت کو پچھتانے لگی جب اس نے اپنے شوہر کو ماں باپ کی قسم دینے پر یہ بتایا تھا کہ وہ گزشتہ 3 سال سے اپنے کزن ظفر سے محبت کرتی ہے، مگر ظفر غریب تھا، اس کے پاس نوکری نہیں تھی۔ جس پل ظفر کا رشتہ افتخار صاحب کے پاس آیا تو افتخار صاحب نے یہ کہہ کر اپنے بھائی کو انکار کر دیا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی جلد از جلد کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اچھے رشتے بار بار نہیں آیا کرتے۔ تمہارا بیٹا نہ کما رہا ہے نہ کوئی اس کی پکی نوکری ہے، جبکہ میری بیٹی کے لیے پہلے ہی سلمہ آپا رشتہ لے کر آ چکی، اس لیے مجھے وہی لڑکا مناسب لگ رہا ہے۔ یوں جب افتخار صاحب نے خود رشتے سے انکار کر دیا تو ظفر اور نیلم دونوں بڑوں کی مرضی کے آگے مجبور ہو چکے تھے۔ یہی بات نیلم نے اسے بتا دی تھی کہ شادی سے پہلے جو کچھ بھی تھا، لیکن شادی کے بعد وہ صرف اور صرف وقاص کی ہی وفادار رہے گی۔ نیلم اور اس کی ماں بہت زیادہ رو رہی تھیں۔ ظفر دونوں ماں بیٹی کو تسلیاں دے رہا تھا کہ فکر مت کریں، یہ ہے ہی گھٹیا، میں جانتا تھا ایک روز ایسی نوبت بھی لا کر ہی رہے گی۔ لیکن اپنی ماں کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر وہ ظفر پر ہی چلانے لگیں کہ تمہیں میں کہہ رہی تھی کہ چلی جاؤ یہاں سے، ورنہ میرے لیے مصیبتیں کھڑی ہو جائیں گی، مگر تم نہیں مانے۔ دیکھ لیا میری زندگی کس دوراہے پر لا کر کھڑی کر دی تم نے۔ نہ تم نے اپنا گھر بسایا اور نہ میرا بسنے دے رہے ہو۔ جو کچھ بھی نیلم کے منہ میں آیا وہ بولتی جا رہی تھی۔ بہرحال بار بار اس کے دل میں یہی باتیں گونج رہی تھیں کہ اگر وہ طلاق دے دے گا تو وہ حبیبہ کے گھر آ کر بیٹھ جائے گی، تو اس کی بہن کی زندگی بھی برباد ہو کر رہ جائے گی۔
حبیبہ نے بھی یہی سوچا کہ میری چھوٹی بیٹی بھلے خالی ہاتھ چلی جائے لیکن بڑی کا گھر خراب ہونے نہیں دوں گی۔ حبیبہ بیٹی کے گھر بسانے کی خاطر خود جا کر سلمیٰ اور وقاص کے آگے ہاتھ جوڑ کر منت کرنا چاہتی تھی، لیکن نیلم نے منع کر دیا۔ کہنے لگی کہ نہیں، اس سب کی ضرورت نہیں ہے، انہیں زمینوں کے کاغذات چاہیے نا، میں خود جا کر کاغذات دوں گی اور ڈنکے کی چوٹ پر اس گھر میں رہوں گی، اب فکر مت کیجیے۔ وہ ایک مضبوط لہجے میں اپنی ماں کو حوصلہ دینے کے بعد کاغذات لے کر گھر سے نکل چکی تھی۔ جس پل وہ اپنے گھر پہنچی تو گھر بالکل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سلمیٰ بیگم تو بخار میں تپ رہی تھیں، اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھیں، جبکہ وہی نیلم اپنے کمرے سے آنے والی آوازوں پر اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو سامنے نامناسب حالت میں اس نے اپنے شوہر اور اسی نیشا کو دیکھا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ ایک دم سے اس کے دل میں وقاص کے لیے نفرت آ چکی تھی۔ آخر کیوں کر وہ ایسے بدکردار شخص کے لیے اپنی زندگی خراب کرے، اس کی منتیں ترلے کرے۔ جلدی سے وقاص نے اپنے کپڑے ٹھیک کیے تھے اور نیشا تو اپنا وجود کمبل میں چھپانے لگی، مگر وہ پیپرز جب وقاص اس سے لینے کے لیے لپکا تو اس نے وقاص کے سامنے ان پیپرز کو پھاڑ کر 2 ٹکڑے کر دیے۔ کہنے لگی کہ نہیں، تم اس کے قابل نہیں ہو، میں اور مجھ جیسی عورتیں ہی ہوتی ہیں جو تم جیسے مردوں کے ساتھ گزارنے کے لیے بار بار تمہاری دہلیز پر چلی آتی ہیں، مگر تم جیسے مرد کبھی بھی نہیں سدھرتے۔ جاؤ اسی بے حیا بازاری عورت کے پہلو میں جاؤ، میں تمہارے ساتھ اب ایک لمحہ بھی نہیں گزاروں گی۔ اتنا کہہ کر وہ چیخ چیخ کر انہیں باتیں سنا کر جیسے ہی گھر سے باہر نکلی، اس سے پہلے ہی غصے میں وقاص نے گلدان اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا تھا۔ خون کی پھوار اس کے منہ کو بھگونے لگی۔ وقاص کہنے لگا کہ تجھے تو میں نے زندہ ہی نہیں چھوڑنا، کمینی عورت، جائیداد کے پیپروں کے لیے میں مر رہا تھا اور تم نے پھاڑ دیے۔ وہ اسے گالیاں دیتا اس کے سر پر کتنی ہی مرتبہ گلدان مار چکا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب نیشا بالکل بے سدھ ہو گئی، خون بہہ کر فرش پر جا رہا تھا۔ سلمیٰ نے جب یہ دیکھا تو چیخ کر کہنے لگی کہ ارے کیا قتل کرنا ہے اس لڑکی کا، بس کر دے، خدا کا واسطہ تجھے۔ مگر اسی پل ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر ظفر اندر آ گیا۔ نہ صرف وہ تھا بلکہ ساتھ پولیس بھی لایا تھا۔ پولیس تو وہ اس لیے لایا تھا تاکہ کسی بھی طرح کی ایمرجنسی پڑنے پر وہ زیادتی یا تشدد کے جو جرم میں پکڑ کر حوالات کی سیر کروا سکے۔ مگر اسے کہاں خبر تھی کہ یہ معاملات اس حد تک پیچیدہ بھی ہو سکتے ہیں۔ فوراً وقاص کو ہتھ کھڑیاں لگ گئیں، اس کی ماں کو بھی پکڑ لیا گیا، اور وہ نیشا تو تھی ہی 2 نمبر عورت، اسے بھی پکڑ کر تھانے لے جایا گیا۔ ظفر اپنی باہوں میں نیلم کو اٹھا کر ہسپتال لایا تھا، اس کی اپنی شرٹ بھی خون سے بھر چکی تھی۔ نیلم کی جان بچانے کی خاطر اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ کتنی دعائیں تھیں، کتنی منتیں تھیں جو اس نے نہیں مانی تھیں۔ 15 دن تک نیلم بے ہوشی کی حالت میں رہی، پھر جب اسے ہوش آیا تو بھی ٹھیک سے بات نہیں کر پاتی تھی۔ 2 ماہ تک ہسپتال میں رہنے کے بعد وہ گھر واپس آئی تھی۔ تب تک وقاص اسے طلاق دے چکا تھا۔ ظفر نے جس طرح اس کا خیال رکھا تھا اور اس کے لیے دن رات ایک کیے تھے، مگر وقت پر وہ نہ آتا تو شاید وہ آج یہاں پر نہ ہوتی۔ یہ سوچ کر ہی وہ وقاص کو ایک برا خواب سمجھ کر بھول گئی۔ اس کی طبیعت بحال ہوئی تو ظفر اور نیلم کا نکاح ہو گیا۔ ظفر کے 2 بھائی اور بھی تھے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے ظفر گھر داماد بن کر حبیبہ کے پاس ہی رہنے لگا۔ وہ بہت ڈری سہمی سی رہتی تھی، مگر ظفر نے اسے بالکل پہلے جیسی عزت دی، محبت دی، تو وہ بھی کھل کر جینے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جڑواں بچوں سے نوازا۔ گھر میں تو رونقیں پھر سے آ چکی تھیں، جبکہ وہیں دوسری جانب سلمیٰ اور وقاص جیل کی سلاخوں کے پیچھے اب بیٹھ کر روتے تھے، مگر کون آتا ان کی مدد کو۔ پورا خاندان ان سے کنارہ کر گیا اور اب سوائے پچھتاوے کہ ان کے پاس کچھ نہیں رہا تھا۔